السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدی لولا ان ہدانا اللہ، والصلاة والسلام علی سید المرسلین محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ حاضرین و ناظرین، یہ درس نمبر 539 ہے۔ سورہ انعام کی 2 آیتوں کی تشریح و تفسیر کی رہے گی، آیت نمبر 56 اور 57، 56 اور 57۔ پہلے ہم تلاوت کرتے ہیں، لفظی ترجمہ اور ترجمے کے بعد اس کی تشریح کی جائے گی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل انی نہیت ان اعبد الذین تدعون من دون اللہ قل لا اتبع اهواءكم قد ضللت اذا وما انا من المهتدين قل اني على بينة من ربي وكذبتم به ما عندي ما تستعجلون به ان الحكم الا لله يقص الحق وهو خير الفاصلين۔ قل کہہ دیجئے، انی یقیناً میں نہیت روک دیا گیا ہوں ان سے کہ اعبد میں عبادت کروں الذین ان کی جنہیں تدعونا تم پکارتے ہو من دون اللہ سوائے اللہ کے۔ قل کہہ دیجئے، لا اتبع میں پیچھے نہیں چلوں گا اہواءکم تمہاری خواہشات کے، اب تحقیق ضللت میں گمراہ ہو جاؤں گا اذن اس وقت، وما انا اور میں نہیں رہوں گا من المہتدین ہدایت پانے والوں میں سے۔ قل کہہ دیجئے، انی یقیناً میں ہوں علی بینۃ دلیل پر من رب اپنے رب کی طرف سے، وکذبتم جبکہ تم نے جھٹلایا بھی اسے، ما نہیں ہے عندی میرے پاس، ما وہ چیز جو تستعجلون تم جلدی طلب کر رہے ہو بھی اس کی، ان نہیں ہے الحکم حکم الا مگر للہ اللہ ہی کا، یقص وہ بیان فرماتا ہے الحق حق بات، وہو اور وہ خیر الفاصلین بہترین فیصلہ کرنے والا ہے۔ ترجمہ یوں ہے، اے پیغمبر کفار سے کہہ دو کہ جن کو تم اللہ کے سوا پکارتے ہو مجھے ان کی عبادت سے منع کیا گیا ہے، یہ بھی کہہ دو کہ میں تمہاری خواہشوں کی پیروی نہیں کروں گا، ایسا کروں تو گمراہ ہو جاؤں اور ہدایت یافتہ لوگوں میں نہ رہوں۔ کہہ دو کہ میں تو اپنے پروردگار کی روشن دلیل پر ہوں اور تم اس کی تکذیب کرتے ہو۔ جس چیز یعنی عذاب کے لیے تم جلدی کر رہے ہو وہ میرے پاس نہیں ہے، ایسا حکم اللہ ہی کے اختیار میں ہے، وہ سچی بات بیان فرماتا ہے اور وہ سب سے بہتر فیصلہ کرنے والا ہے۔ ان 2 آیتوں میں 8 باتیں بتلائی گئی ہیں۔ پہلی بات، کہو کہ تم اللہ کے سوا جن کو پکارتے ہو مجھے ان کی عبادت کرنے سے منع کر دیا گیا ہے۔ دوسری بات، کہو کہ میں تمہاری خواہشات کے پیچھے نہیں چل سکتا۔ تیسری بات، اگر میں ایسا کروں تو گمراہ ہو جاؤں گا اور میرا شمار ہدایت یافتہ لوگوں میں نہیں ہوگا۔ چوتھی بات، کہو کہ مجھے اپنے پروردگار کی طرف سے ایک روشن دلیل مل چکی ہے جس پر میں قائم ہوں۔ پانچویں بات، اور تم نے اسے جھٹلایا ہے۔ چھٹویں بات، جس چیز کے جلدی آنے کا تم مطالبہ کر رہے ہو وہ میرے پاس موجود نہیں ہے۔ ساتویں بات، حکم اللہ کے سوا کسی کا نہیں چلتا۔ آٹھویں بات، وہ حق بات بیان کر دیتا ہے، وہی سب سے بہتر فیصلہ کرنے والا ہے۔ بزرگان محترم، ان آیات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی چند اعلانات کروائے ہیں۔ اعلان ڈنکے کی چوٹ اعلان کروا دیا گیا ہے۔ ان اعلانات میں سب سے پہلا اعلان ہے جس کا تعلق توحید سے ہے کہ پیغمبر آپ یہ اعلان کر دیجئے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اس بات سے منع کیا ہے کہ تم لوگ اللہ کو چھوڑ کر جس کی عبادت کرتے ہو میں ان کی عبادت کروں۔ اللہ نے اس سے مجھے منع کیا ہے۔ کسی بھی نبی کا سب سے پہلا پیغام امت کے نام یہی رہا کہ وہ اپنی قوم کو سب سے پہلے توحید کا پیغام دیتے تھے اور شرک جیسی نجس چیز سے اپنی قوم کو روکتے تھے۔ سورہ مومن کی آیت نمبر 66 میں ہے
اعلان قل انی نہیت ان اعبد الذین تدعون من دون اللہ لما جاءنی البینات من ربی وامرت ان اسلم لرب العالمین. آپ کہہ دیجئے کہ مجھے ان کی عبادت سے روک دیا گیا ہے جنہیں تم اللہ کی سوا پکار رہے ہو، اس بنا پر کہ میرے پاس میرے رب کی دلیلیں پہنچ چکی ہیں اور مجھے یہ حکم دیا گیا ہے کہ میں تمام جہانوں کے رب کا فرما بردار بن جاؤں. دوسرا اعلان یہ کروایا گیا کہ بے شک میں اپنے رب کی طرف سے دلیل پر ہوں اور تم نے اسے جھٹلا دیا ہے. میرے پاس وہ نہیں ہے جس کی تم جلدی مچاتے ہو، کسی کا حکم نہیں سوائے اللہ کے، وہ حق بات کو بیان فرماتا ہے اور وہ فیصلہ کرنے والوں میں سب سے اچھا فیصلہ کرنے والا ہے. یعنی یہ بات صاف طور پر بتا دی گئی ہے کہ نبی آخر الزمان اگر رسول بن کر آئے ہیں تو ان کی نبوت اور رسالت کی دلیل باقاعدہ وہ باضابطہ موجود ہے. پیغمبر کو حکم دیا گیا ہے کہ آپ ببانگ دہل یہ اعلان کر دیں کہ مجھے پورا یقین ہے کہ میں اللہ کا رسول ہوں اور میں جس بات کی دعوت دے رہا ہوں وہ دعوت سچ اور حق ہے. میرے نبی ہونے اور میرا دعویٰ اور دعوت میں شک اور جھوٹ کا کوئی امکان ہرگز نہیں ہے. تیسرا اعلان یہ کروایا گیا کہ پیغمبر آپ کہہ دیجئے کہ اگر میرے پاس وہ چیز ہوتی جس کی تم جلدی مچا رہے ہو تو میرے اور تمہارے درمیان فیصلہ کبھی کا ہو چکا ہوتا. اللہ تعالیٰ ظالموں کو خوب جاننے والا ہے. مشرکین عذاب کی جلدی مچاتے، اگر واقعی آپ اللہ کے رسول ہیں اور آپ کو ہم جھوٹا کہہ رہے ہیں تو آپ وہ عذاب لائیے جس عذاب کی خبر آپ ہمیں دے رہے ہیں. اللہ تعالیٰ نے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا آپ ان مشرکین سے اور یہ سوال اور مطالبہ کرنے والوں سے کہہ دیجئے کہ میں تھوڑی اپنے ہاتھ میں عذاب لے کر بیٹھا ہوں. عذاب دینا نہ دینا یہ اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہے. جس عذاب کی تم جلدی بچا رہے ہو اگر وہ عذاب میرے پاس ہوتا تو میرے اور تمہارے درمیان میں کبھی کا فیصلہ ہو چکا ہوتا، یعنی عذاب آ چکا ہوتا اور تم ہلاک ہو چکے ہوتے. عذاب تو اللہ کے قبضے اور اختیار میں ہے. اور یہ بات یاد رکھو کہ اللہ تعالیٰ کو ظالموں کا پتہ ہے کہ کون ظالم ہے. اگر دنیا میں عذاب نہیں بھیجا گیا تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ آخرت میں بھی عذاب نہیں ہوگا. یاد رکھو کہ اللہ تعالیٰ کو سارے ظالموں کی پوری خبر ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ان آیات کو ہم سمجھنے کی اور توحید پر قائم رہنے کی اور شرک سے گریز کرنے کی اور زندگی بھر اسی توحید پر جمے رہنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. لا الہ الا اللہ.